نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے. حاضرین محترم، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع کربلا کے ذمہ داروں کا عبرتناک اور بھیانک انجام. آج کے خطبہ جمعہ کے اندر ان کرداروں کے انجام پر روشنی ڈالی جائے گی جو بدبخت کربلا کے میدان کے اندر اہل بیت اطہار کے عظیم مہکتے ہوئے گلشن کو اور مہکتے ہوئے پھولوں کو ہاتھوں سے مسلتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس عظیم گلشن کو جنہوں نے مسلا اور جنہوں نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا، آج ان کے عبرتناک انجام کا بیان کیا جائے گا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے. حاضرین محترم، محبت اہل بیت ایمان کا حصہ ہے. کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا لوگو، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے تو کبھی بھی ہلاک نہیں ہوگے. اللہ رب العزت تمہیں کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا، سرخرو فرمائے گا، سرفراز فرما دے گا. فرمایا پہلی چیز قرآن ہے، اور دوسری چیز آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت ہے، میری اطرت ہے. قرآن ٹیکسٹ ہے اور اہل بیت کی محبت، آقا کریم علیہ السلام کی اطرت، یہ قرآن کا عملی نمونہ ہے، عملی پیکر ہے. تو فرمایا اگر ان دو چیزوں کو تھام لوگے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ میں تبلیغ دین، میں نے تمہارے لیے خدمت کی، دین کی تبلیغ کی، اور دین کی تبلیغ کے اندر میں نے طائف کے بازاروں کے اندر پتھر بھی کھائے، اور میں نے اپنی پشت پر اوجڑی بھی ڈلوائی، اور طرح طرح کی تکالیف کو برداشت کیا، مصیبتوں اذیتوں کو برداشت کیا، مگر اس تبلیغ دین پر میں تم سے کوئی اجرت حاصل نہیں کرتا، کوئی تم سے بدلہ حاصل نہیں کرتا، کوئی تم سے مزدوری حاصل نہیں کرتا. ہاں الا المودۃ فی القربى، مگر میرے اہل بیت سے محبت کی جائے.
میرے قرابت داروں سے محبت کی جائے، میری اہل بیت سے پیار کیا جائے۔ فرمایا تبلیغ دین پر کوئی اجرت حاصل نہیں کرتا مگر میری اہل بیت سے پیار کیا جائے۔ تو حاضرین محترم، آقا کریم علیہ السلام کی اہل بیت، بندہ مومن یقیناً ان سے محبت کرتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، اور ان کی یاد کے اندر کبھی کبھی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں اور دل واقعہ کربلا سن کر پسیج جاتا ہے۔ یہ بندہ مومن کی ایمان کی نشانی ہے۔ حاضرین محترم، اب قصہ مختصر، کربلا بپا ہو چکا، اور کربلا بپا ہونے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گلشن کو، حضور کی شہزادیوں کو، اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو قید کر لیا گیا اور خیموں کو آگ لگا دی گئی، خیموں کو جلا دیا گیا، اور جلانے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور ابن سعد نے خولی کو دیا اور کہا کہ اس سر کو ابن زیاد کے دربار کے اندر پہنچایا جائے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور ابن سعد نے خولی کے سپرد کیا، کہا اس سر کو ابن زیاد کے پاس پہنچایا جائے۔ اب ابن زیاد جو اپنے گھر کے اندر موجود ہے، اپنے شاہی محل کے اندر موجود ہے، ادھر خولی بن یزید سر حسین کو پکڑتا ہے اور وہاں پر ابن زیاد کے پاس پہنچتا ہے، مگر عمارتوں کے دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب ابن زیاد کے پاس تو پہنچ نہیں سکتا چونکہ رات کافی ہو چکی ہے۔ اب سر حسین کو اپنے گھر لے آتا ہے، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور جب اپنے گھر لے کر پہنچتا ہے تو اس کی بیوی بڑی سخت غصے کے اندر آتی ہے، بڑی نالاں ہوتی ہے کہ تو نے پیغمبر کے نواسے کا سر کاٹ کر اپنے گھر کے اندر لے آیا ہے۔ بڑے جلال کے اندر آتی ہے اور ساری رات اس خولی بن یزید کی بیوی سر حسین کے پاس بیٹھی رہتی، کبھی سر کو صاف کرتی ہے، کبھی گرد جھاڑتی ہے، کبھی مٹی کو صاف کرتی ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کے پاس ساری رات بیٹھی رہتی۔ خولی بن یزید کی بیوی بیان کرتی ہے کہ ساری رات میں سر حسین کے پاس بیٹھی رہی اور سر حسین کے گرد نور کا حالہ سر حسین کے گرد طواف کرتا تھا، نور امام حسین کے گرد طواف کرتا تھا، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے انور سے نور نکلتا تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ امام علی مقام کے سر انور کے پاس نور کے پرندے منڈلاتے تھے، اس کے ارد گرد گھومتے تھے، اور ساری رات میں یہ منظر دیکھتی رہی، یہ نظارے دیکھتی رہی، اور صبح خولی نے سر حسین کو پکڑا اور ابن زیاد کے دربار کے اندر ابن زیاد کے سپرد کر دیا۔ حاضرین محترم، اب لٹا پھوٹا قافلہ گلشن مصطفیٰ جو 72 لاشیں قربان کرنے کے بعد، 72 قربانیوں کے بعد، یہ لٹا پھوٹا قافلہ اب دمشق کے بازاروں کی طرف لے جایا جا رہا ہے، یزید کے دربار کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور راستہ کے اندر کئی ایک واقعات ہوئے جس کے اندر ایک عیسائی راہب وہ باہر نکلتا ہے، دیکھتا ہے کہ ہر طرف شادیانے بجائے جا رہے ہیں، فتح کا جشن منایا جا رہا ہے۔ وہ معلوم کرنے کے لیے باہر آتا ہے کہ دیکھوں تو صحیح یہ کیسی خوشی منائی جا رہی ہے۔ عیسائی راہب جب باہر نکلتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے نواسے کا سر انور نیزے کی نوک پر لٹکایا ہوا ہے۔ اب وہ شخص عیسائی راہب ان لوگوں کے پاس آتا ہے، انہیں جا کر کہتا ہے کہ مجھ سے قیمت لے دو،
صرف ایک رات کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور میرے سپرد کر دو، صرف ایک رات مجھ سے قیمت لے لو اور سر حسین میرے سپرد کر دو۔ اب 10,000 دینار اس عیسائی راہب نے ان لوگوں کو دیے اور امام حسین کے سر انور کو اپنے پاس رکھا، اور ساری رات پہلے اس نے امام عالی مقام کے سر انور کو خوشبو سے غسل دیا، خوشبو سے دھویا، چہرے انور کو دھویا، سر انور کو دھویا، اور دھونے کے بعد ساری رات عیسائی راہب امام عالی مقام کے سر انور کے پاس بیٹھا رہا، اور عیسائی راہب کہتا ہے کہ ساری رات اتنی خوشبو آتی رہی کہ ساری زندگی میں نے کبھی بھی ایسی خوشبو نہ سونگی تھی۔ امام عالی مقام کے سر انور سے، وجود اقدس سے وہ خوشبو مہکتی رہی۔ فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی، اب امام عالی مقام کے سر انور کو اس عیسائی راہب نے ان کے سپرد کر دیا، اور اللہ رب العزت نے امام حسین کے سر انور کا ادب کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ انعام عطا فرمایا کہ امام عالی مقام کے سر انور کا ادب کیا، اور اللہ پاک نے عیسائی راہب کو مسلمان بننے کی سعادت عطا فرمائی۔ عیسائی راہب نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ حاضرین محترم، یہ لٹا پھوٹا قافلہ اب یزید کے دربار کی طرف رواں دواں ہے۔ اب دمشق کے پاس جب یہ قافلہ پہنچتا ہے، وہاں پر ایک خاتون جو دیکھتی ہے کہ ہر طرف خوشیوں کے نغمے گائے جا رہے ہیں اور شادیانے بجائے جا رہے ہیں، فتح کا جشن منایا جا رہا ہے، وہ خاتون ان قیدیوں کو دیکھتی ہے اور اپنے گھر سے ضروریات زندگی کا کچھ سامان ان خیمے کی طرف بھیجتی۔ اس کے اندر کھانے پینے کے سامان ہوتا ہے، کپڑے ہوتے ہیں۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ کپڑے جس کو ضرورت ہے آپ وہ کپڑے ان کے سپرد کرتی ہیں، کسی کو قمیض دے رہی ہے، کسی کو پاجامہ دے رہی ہے، اور کسی کو کھانے کا سامان دے رہی ہے۔ حاضرین محترم، وہ خاتون خدمت کرنے کے بعد اپنے مکان سے چل کر اس خیمے کے اندر آئی، اور بی بی زینب جو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، آپ اس خیمے کے اندر موجود ہیں۔ وہ خاتون آتی ہے، حضرت بی بی زینب اس خاتون کا شکریہ ادا کرتی کہ بی بی اللہ تیرا بھلا کرے، اس بھرے بازاروں کے اندر ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہر طرف خوشی منائی جا رہی ہے اور ہر طرف فتح کا جشن منایا جا رہا ہے، اس بھرے بازار کے اندر، بھرے دمشق کے اندر کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہے، اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے ہماری مدد کی ہے، تو نے ہماری خدمت کی ہے۔ حاضرین محترم، اب بی بی زینب نے اس خاتون سے فرمایا بی بی تو نے ہماری اتنی خدمت کی ہے، بتا آج تو ہم سے کیا مانگنا چاہتی ہے، اس خدمت پر کیا مانگنا چاہتی ہے، آج جو کچھ مانگے گی تجھے عطا کیا جائے گا۔ حضرت بی بی زینب کے کہنے پر اس خاتون نے کہا کہ بی بی مجھے اور تو کچھ نہیں چاہیے، مگر ایک چیز کا میں تقاضا کرتی ہوں کہ میرے لیے دعا کر دیں۔ کہا کیسی دعا کروں؟ کہا میرے لیے دعا کر دیں کہ میں کم عمر تھی اور مدینہ المنورہ کے اندر اپنی آقا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں لونڈی ہوا کرتی تھی، میں باندھی ہوا کرتی تھی، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے 3 معصوم بچے تھے، لخت جگر تھے، ایک کا نام حسن تھا اور دوسرے کا نام حسین تھا، اور تیسری ان کی بیٹی تھی جن کا نام سیدہ زینب تھا۔ اور میں نے سنا ہے
کہ امام حسن کا تو انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو چکے ہیں، مگر امام حسین باقی ہیں اور بی بی زینب باقی ہے۔ بی بی میری خواہش یہ ہے کہ میں نے 9 عمری کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا کی خدمت کی تھی، ان کی نوکرانی ہوا کرتی تھی، اور آج میری خواہش یہ ہے میرے لیے آپ دعا کر دیں کہ دوبارہ زندگی کے اندر ایک مرتبہ ان کا دیدار کرنے کی سعادت حاصل کروں، ان کی زیارت کر سکوں، صرف یہی دعا کر دیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بی بی اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ آپ نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا اور بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بی بی جس زینب کا تو دیدار کرنا چاہتی ہے تیرے سامنے موجود ہے، اور جس حسین کو تو دیکھنا چاہتی ہے وہ نیزے کی نوک پر سر دے، وہ امام حسین کا سر ہے۔ اور سیدہ فاطمہ نے اس بی بی سے کہا بی بی تو نے ہماری خدمت کی ہے اور اتنی ہم پر مہربانی کی ہے، ہماری ضروریات کو پورا کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں سیدہ فاطمہ کی نوکرانی تھی، اور جب سیدہ فاطمہ الزہرا کا آخری وقت آیا، وقت وصال قریب آیا، تو میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے سرہانے پر بیٹھی ہوئی تھی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اماں جان مجھے کوئی وصیت فرما دے تاکہ زندگی کے اندر میرے کام آ جائے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ بی بی زندگی کے اندر کبھی تجھے قیدی ملے تو ان کے ساتھ بھلائی کر دینا، کوئی قیدی مل جائے، کوئی لٹا پٹا قافلہ مل جائے، ان کے ساتھ بھلائی کر دینا۔ کہا میں نے اپنی اماں جان کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے میں نے آج تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، اور اللہ پاک نے آپ کا دیدار کرنے کی مجھے سعادت عطا فرمائی۔ تو عزیز محترم، یہ سر حسین اور لٹا پھوٹا قافلہ یزید کے دربار لے جایا گیا، اور یزید بدبخت اس وقت شطرنج کھیل رہا تھا اور شطرنج کے اندر مصروف ہے۔ اس نے جب دیکھا کہ قافلہ میرے دربار پہنچ چکا ہے، اس نے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو سامنے رکھا اور اس پر بے دردی سے چھڑی مارنے لگا، ہونٹوں پر چھڑی مارتا ہے، اور اسی دربار کے اندر ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں اور للکارتے ہوئے کہتے ہیں او بدبخت یزید، خدا کی عزت کی قسم آج جن لبوں پر تو چھڑی مار رہا ہے میں نے ان لبوں کو کائنات کے آقا کو چومتے ہوئے دیکھا، میں نے خود دیکھا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام ان لبوں کا بوسہ لیا کرتے تھے، حضور اس منہ کے اندر، اس دہن کے اندر اپنا لعاب دہن ڈالا کرتے تھے۔ آج اس سر انور کی بے توقیری کر رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے، اور اسی دربار کے اندر ایک کیسر روم کا سفیر بیٹھا ہے، عیسائی ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے یزید بدبخت، مجھے خبر نہ تھی کہ یہ قافلہ کون سا ہے، یہ کون لوگ ہیں جو لوٹے پوٹے تیرے دربار کے اندر آئے ہیں، اور تو نے اپنے پیغمبر کی شہزادیوں کے ساتھ، شہزادوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ کہا ہمارے ایک علاقہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سواری کے کھر موجود ہیں، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سواری کے قدم لگے تھے، ہم نے اس جگہ کو محفوظ کر لیا ہے، ہم اس کا ادب کرتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی عقیدت کرتے ہیں، مگر تو نے اپنے پیغمبر کے نواسوں کو ہی شہید کر دیا۔ اتنا بدبخت ہے عزیز محترم، یہ وہ بدبخت یزید ہے جس نے یہاں پر اپنی ظلم و بربریت کا اختتام نہ کیا، اس کا ظلم و ستم اور اس کے اندر جو اسلام کے خلاف کاروائیاں تھیں وہ مزید پھیلنا شروع ہو گئی۔ اب اس نے شراب نوشی کو مزید عام کر دیا، فحاشی عریانی کو عام کر دیا، اور اس نے بے پردگی کو عام کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یزید بدبخت کی بیعت کو اس لیے توڑا تھا کہ ہم خوف کھا گئے
کہ کہیں آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش نہ ہو جائے۔ چونکہ یزید شریعت اسلامیہ کا تمسخر اڑاتا اور نماز کو چھوڑ دیتا، شراب نوشی کرتا تھا اور اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ نکاح کیا کرتا تھا، کھلے عام بے حیائی کا ارتکاب کرتا، شراب نوشی کرتا۔ ہم نے اس لیے اس کی بیعت کو توڑ دیا۔ ادھر مدینہ المنورہ کے اندر صحابہ کرام تابعین نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا اور دست بردار ہو گئے۔ اب یزید بدبخت نے 20,000 کا لشکر مسلم بن عقبہ کو امیر بنا کر 20,000 کا لشکر دے کر اس نے مدینہ المنورہ کے لیے روانہ کیا۔ اب یہ مدینہ المنورہ وہی مدینہ المنورہ ہے جس کے اندر کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہے۔ یہ وہی مدینہ الرسول ہے جس کے لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کیا کرو۔ یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، حضور کا شہر ہے، جہاں پر اللہ رب العزت ادب سکھاتا ہے، جہاں پر اپنی آواز کو بلند نہیں کر سکتے۔ اور وہاں پر یزید بدبخت نے 20,000 کا لشکر دے کر مدینہ المنورہ کی جانب روانہ کیا، اور وہاں پر یہ یزیدی فوج، وہاں پر صحابہ کرام تابعین اور حفاظ کرام، وہاں پر ان کو شہید کیا گیا۔ مسجد نبوی شریف کے اندر گھوڑے باندھے گئے اور 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر نہ اذان ہوئی نہ اقامت ہوئی۔ اور جلیل القدر صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی داڑھی مبارک کو نوچ ڈالا گیا۔ اتنا ظلم بربریت اس یزیدی فوج نے مدینہ المنورہ کے اندر کیا، اور 10,000 صحابہ کرام تابعین، بچے بوڑھے جوان خواتین، 10,000 کے قریب مدینہ المنورہ کے اندر انہوں نے جام شہادت نوش کی۔ اور اس کا ظلم و بربریت مزید بڑھتا گیا، اور 3 دن تک اس نے کہا کہ تم پر مدینہ حلال ہے، مباح ہے، جو کچھ کرنا چاہو تم سے پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی۔ اور وہاں پر عصمت دری کی گئی اور بیویوں کے دوپٹوں کو اچھالا گیا، فحاشی کی گئی، عریانی کی گئی، اور 3 دن تک مدینہ المنورہ کے اندر ظلم کیا گیا۔ یہ وہ مدینہ المنورہ ہے جس کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب درس حدیث دیتے تھے تو صفحے کو آہستہ آواز کے اندر پلٹا کرتے تھے کہ کہیں صفحے کی بھی آواز پیدا نہ ہو، چونکہ بارگاہ مصطفیٰ تھی۔ یہ وہ بارگاہ تھی جس کے اندر حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب مدینہ المنورہ کے اندر چلا کرتے تھے تو دیواروں کے ساتھ لگ لگ کر چلا کرتے تھے کہ کہیں ایسی جگہ پر میرا پاؤں نہ آ جائے جہاں پر آقا کریم علیہ السلام کی قدم لگے۔ اور جب مدینہ المنورہ کے اندر چلتے تھے تو دیواروں کو بوسے دیتے تھے، ذروں کو بوسے دیتے تھے کہ ان پر میرے آقا کے قدم لگے ہیں۔ اے پائے نظر ہوش میں آ، کوئے نبی ہے، یہاں آنکھوں سے بھی چلنا بے ادبی ہے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والا۔ یہ وہ در تھا جس کے اندر اللہ کا حبیب جلوہ گر تھا۔ حاضرین محترم، 3 دن تک یزیدی فوج نے مدینہ المنورہ پر اتنا حملہ کیا، 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام تابعین وہاں پر شہادت انہوں نے نوش کی۔ اور سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دیوانہ مجنو بن کر مسجد نبوی کے اندر بیٹھا رہا، جب اذان کا وقت ہوتا روضہ رسول سے اذان کی آواز آتی، جب تکبیر کا وقت ہوتا روضہ رسول سے اقامت کی آواز آتی، اور فرماتے ہیں کہ 3 دن تک روضہ رسول سے اذان کی بھی آواز آتی رہی اور اقامت کی بھی آواز آتی رہی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ بولے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اور چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حاضرین محترم، اب ادھر مکہ المکرمہ کے اندر
جب مدینہ المنورہ کے اندر اتنا ظلم کیا گیا اور نواسہ رسول کو شہید کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلشن کو کاٹا گیا، ادھر مکہ المکرمہ کے اندر بھی صحابہ کرام نے بیعت کو توڑ دیا۔ یزید بدبخت اس کی بیعت کو توڑ ڈالا۔ اب یزید نے حکم صادر کیا، کہا کہ یہی لشکر مکہ المکرمہ کے اندر روانہ کیا جائے۔ وہاں پر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ موجود تھے، آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا اور یزیدی فوج نے منجنیق کے ذریعے کعبہ شریف پر سنگ باری کی، پتھروں کی بارش کی گئی، اور ان پتھروں کی بارش کی وجہ سے وہ جو چنگاریاں نکلتی تھی، جو آگ پیدا ہوتی تھی، اس کے ساتھ کعبہ شریف کا غلاف بھی جل گیا، کعبہ شریف کا غلاف بھی جل گیا اور کعبہ شریف کی چھت بھی جل گئی۔ اور وہ سینگ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ کے اندر جو دمبے کے سینگ تھے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تبرک کے طور پر کعبہ شریف کے اندر رکھوائے تھے، وہ بھی جل گئے۔ عزیز محترم، مکہ المکرمہ کے اندر بھی اتنا ظلم کیا گیا، طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو محاصرے کے اندر، گھیرے کے اندر رکھا گیا، اور آپ کو اطلاع ملی کہ یزید بدبخت ادھر دمشق کے اندر 64 ہجری کے اندر 39 سال کی عمر کے اندر اور شراب کے نشے کے اندر دھت ہو کر کہیں پر شکار کھیلنے کے لیے جا رہا ہے، اور گھوڑے سے گرتا ہے، اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ جاتی اور وہیں تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے۔ عزیز محترم، اب اس بدبخت کی جو موت ہے وہ بڑی بھیانک ہوئی، بڑی دردناک موت ہوئی۔ بعض علماء کرام نے کہا کہ گھوڑے سے گرا اور اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور بعضوں نے کہا کہ یزید کولنج کے مرض کے اندر مبتلا ہو کر تڑپ تڑپ کر مر گیا، اور بعضوں نے کہا کہ اس کو استسقاء ہو گیا تھا، پیٹ کا مرض لاحق ہو گیا تھا جس کے سبب تڑپ تڑپ کر وہ مر گیا، اور بعضوں نے کہا کہ طاعون کے مرض کے سبب وہ بلک بلک کر مر گیا۔ بہرحال جس انداز سے بھی موت ہوئی، اس کی موت دردناک ہوئی۔ عزیز محترم، ظالم کا جو انجام ہے وہ بہت برا ہوتا ہے۔ عزیز محترم، دیگر جو لوگ کربلا کے میدان کے اندر جنہوں نے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے گلشن کو، آپ کے خانوادہ کو شہید کیا، اور ان کا کردار تھا، اللہ رب العزت نے ان کو دردناک عذاب عطا فرمایا۔ جب وہ مرے تو لوگ خوف کھاتے تھے، بھیانک موت ان کو آتی تھی۔ عزیز محترم، ابن سعد یہ وہ شخص ہے جس نے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو کاٹنے کا حکم دیا، کہا تھا کہ امام عالی مقام کے سر کو کاٹ دیا جائے۔ اب اس کا انجام کیا ہوا؟ مختار سقفی اس نے کہا کہ کل میں ایسے شخص کو ماروں گا جس کے مارنے سے ملائکہ بھی خوش ہوں گے اور مومنین بھی خوش ہوں گے۔ اب دوسرے دن مختار سقفی نے ابن سعد کو گھر سے بلوایا، اپنے کوتوال کو کہا کہ جاؤ ابن سعد کو بلا کر لاؤ۔ ابن سعد تو نہ آیا، اس نے اپنے بیٹے حفص کو روانہ کیا، کہا جاؤ مختار سقفی کی بات سن کر آؤ۔ مختار سقفی کے پاس جب اس کا بیٹا حفص پہنچا تو اس نے پوچھا کہ تمہارا والد کہاں ہے، ابن سعد کہاں ہے؟ کہا میرا والد گھر کے اندر خلوت نشین ہو چکا ہے، اب اس نے اپنے آپ کو بند کر لیا ہے۔ اب مختار سقفی نے کہا کہ اس وقت اس نے اپنے آپ کو بند کیوں نہ کیا جس وقت امام عالی مقام کے سر انور کو کاٹ رہا تھا؟ اس وقت اس نے اپنے آپ کو گمنامی کے اندر کیوں نہ لے گیا؟ اس وقت اس نے اپنے آپ کو خلوت نشین کیوں نہ کیا جب کربلا کے اندر اہل بیت اطہار پر ظلم و ستم کر رہا تھا؟ لہٰذا اس نے اپنے کوتوال کو حکم دیا، کہا جاؤ عمر بن سعد کا سر کاٹ کر لے آؤ۔ اب وہ کوتوال ابن سعد کے گھر جاتا ہے، ابن سعد نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے، وہ شخص ابن سعد کا سر کاٹ کر مختار سقفی کے پاس لے آتا ہے
اور مختار سقفی ابن سعد کے بیٹے حفص سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ یہ سر کس کا ہے؟ وہ جب سر کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ میرے والد کا سر ہے، اب میرے والد کی موت کے بعد میرے جینے کا کوئی مزہ نہیں۔ مختار سقفی نے کہا کہ تو بالکل ٹھیک کہتا ہے، اور اس نے اپنے کوتوال کو حکم دیا، کہا کہ حفص کو بھی قتل کر دیا جائے۔ اب ابن سعد کو بھی قتل کیا گیا اور اس کے بیٹے حفص کو بھی قتل کیا گیا۔ تاریخ طبری کے اندر علامہ طبری نے لکھا ہے کہ جب ان دونوں کو قتل کیا گیا اور مختار سقفی نے کہا کہ دیکھو باپ کی جو موت ہے، جو قتل ہے، وہ امام حسین کا بدلہ ہے، اور بیٹے کی جو موت ہے، جو بیٹے کو قتل کیا گیا ہے، وہ علی اکبر کا بدلہ ہے۔ اگرچہ یہ سر اس سروں کے برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ یہ قتل ان قتلوں کے برابر نہیں ہو سکتے، مگر ایک چھوٹی سی خواہش ہے کہ یہ سر، باپ کا جو سر ہے وہ امام حسین کے قتل کا بدلہ ہے، اور بیٹے کا قتل علی اکبر کے قتل کا بدلہ ہے۔ عزیز محترم، عمر ابن سعد کو یوں ہلاک کیا گیا اور یہ اس طرح مارا گیا۔ دوسرا شخص خولی تھا جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو جسم سے جدا کیا تھا، جس نے امام حسین کے سر کو کاٹا تھا۔ عزیز محترم، مختار سقفی نے خولی کو پکڑنے کے لیے اپنی فوج کو روانہ کیا۔ خولی اپنے گھر کے اندر چھپا ہوا تھا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ باہر جو فوج آئی ہے اسے کہو کہ خولی گھر کے اندر موجود نہیں ہے۔ بیوی باہر آئی، اس نے زبان سے تو کہا کہ خولی گھر کے اندر نہیں ہے، مگر ہاتھوں سے اشارہ کیا، کہا کہ فلاں کمرے کے اندر موجود ہے۔ چونکہ بیوی اس سے نفرت کرتی تھی، جب سے وہ امام حسین کا سر انور گھر لایا تھا تب سے خولی کی بیوی اس سے نفرت کرتی تھی۔ اب وہ مختار سقفی کی فوج اس کے گھر کے اندر داخل ہوئی اور اس کو پکڑ کر مختار سقفی کے پاس لایا گیا، اور مختار سقفی نے اس کو شاہراہ عام پر اس کو کھڑا کیا اور اس کے گھر والوں کو بلا کر گھر والوں کے سامنے اس کو قتل کر دیا گیا، اور قتل کر کے اس کو وہاں پر زندہ جلا دیا گیا۔ قتل کیا گیا اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو جلا دیا گیا۔ تو یہ بھیانک انجام، یہ اس طرح اس کی دردناک موت ہوئی۔ تیسرے نمبر پر ایک شخص تھا شمر ذی الجوشن، جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب زخمی ہو کر زمین پر گرے تو کربلا کے اندر لوگوں کے اندر کھلبلی مچ گئی۔ امام حسین پر لوگ حملہ نہیں کر رہے تھے چونکہ امام زمین پر گر پڑے تھے، اور شمر ذی الجوشن وہ بدبخت تھا جس نے آگے بڑھ کر لوگوں کو ابھارا، کہا آؤ امام عالی مقام پر حملہ کرو۔ یہ شمر، اس نے کربلا کے اندر یہ کردار ادا کیا، اور اس نے امام عالی مقام کے خانوادے کے خیموں کو اس نے جلانے کا حکم دیا اور خیموں کو تباہ و برباد کرنے کا حکم دیا۔ یہ بدبخت، اس کی بھی موت دردناک ہوئی۔ عزیز محترم، ابو عمرہ، اس نے شمر ذی الجوشن کا پیچھا کیا اور اس کو پکڑ کر اس کی لاش کو، اس کو کاٹا گیا اور اس کے سر کو کاٹ کر اپنے پاس رکھا، اور اس کے نچلے دھڑ کو اس نے کتوں کے سپرد کر دی۔ اب دیکھیے کربلا کے میدان کے اندر جنہوں نے جس طرح کردار ادا کیا، اللہ رب العزت نے ان کو اسی طرح ہی دردناک عذاب کیے۔ دنیا کے اندر بھی ذلت اور رسوائی عطا فرمائی، اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت ذلت اور رسوائی عطا فرمائی۔ عزیز محترم، ایک شخص جس کا نام مالک بن نصیر بدی تھا، وہ شخص، اس نے جب امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب فرات کے کنارے پر پہنچے پانی لینے کے لیے، اس شخص نے امام عالی مقام کے سر انور پر ایک سخت لوہے کا ایک اعضا مارا، اور جس کے ساتھ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سر انور زخمی ہو گیا اور سر انور سے خون بہنے لگا۔ اب اس کی موت کیسے واقع ہوئی؟ عزیز محترم، مختار سقفی نے حکم دیا، کہا اس کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے اور دونوں پاؤں کو کاٹ دیا جائے،
اب اس کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دیا گیا، دونوں پاؤں کو کاٹ دیا گیا اور کہا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، حتیٰ کہ وہ تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ اس کو مارا نہیں گیا، دونوں ہاتھوں کو کاٹا گیا، دونوں پاؤں کو کاٹا گیا اور تڑپ تڑپ کر وہ وہیں پر ہلاک ہو گیا، مر گیا۔ اور ایک اور شخص تھا حکیم بن طفیل طائی، اس نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لباس پر اور اسلحہ پر قبضہ کر لیا تھا اور امام عالی مقام کو تیر مارا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کو بھی بھیانک موت عطا فرمائی۔ اس کو ایک کمرے کے اندر بند کیا گیا اور مختار سقفی کی فوج نے ایک گھر کے اندر بند کر کے اس کو برہنہ کر کے اس کو تیر مارے، اتنے تیر مارے کہ تیر مار مار کر اس کو ہلاک کر دیا گیا۔ عزیز محترم، اسی طرح ایک اور شخص تھا زید بن رقاد۔ یہ وہ شخص ہے جس نے حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو شہید کیا، جس نے حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل کو تیر مارا تھا اور عبداللہ بن مسلم بن عقیل نے سر انور پر ہاتھ رکھا اور وہ تیر ہاتھ کو کراس کرتا ہوا سر انور کے اندر گھس گیا، اور دوسرا تیر مارا پیٹ کے اندر چلا گیا، اور یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے پیٹ سے تو تیر کو نکال لیا مگر جو سر کے اندر تیر پیوست ہوا وہ کبھی نہ نکلا۔ عزیز محترم، اب اس کا انجام کیا ہوا؟ اب اس کو تیر اور پتھر مار مار کر اس کو زمین پر گرایا گیا اور زمین پر گرا کر اس کو زندہ جلا دیا گیا۔ یہ اس کو بھیانک اس کی موت واقع ہوئی اور اس کا دردناک انجام ہوا۔ عزیز محترم، اسی طرح ایک اور شخص تھا ابن زیاد، جو کوفہ کا گورنر تھا اور جس نے کربلا کے اندر جتنا ظلم ہوا سارے احکامات ابن زیاد کے چلتے تھے۔ اب اس کے ساتھ ابراہیم مالک بن اشتر نے اس کے ساتھ مقابلہ کیا، جنگ ہوئی اور 10 محرم الحرام اسی دن کو 67 ہجری کے اندر اب اسی بدبخت کو فرات کے کنارے پر اس کو مارا گیا اور اس کا سر کاٹ کر امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور جہاں پر رکھا گیا تھا اس بدبخت کا سر بھی وہیں پر رکھا گیا اور بتلایا گیا کہ دیکھو امام عالی مقام کے سر کاٹنے والے کا انجام یہ ہوتا ہے۔ دردناک موت واقع ہوئی۔ عزیز محترم، علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو بھی امام عالی مقام اور کربلا کے واقعہ کے اندر ملوث تھے، اللہ رب العزت نے ان کو دردناک انجام سے دوبالا کیا۔ دردناک اموات واقع ہوئی اور 6000 کوفی مختار سقفی کے ہاتھوں قتل ہوئے جو کربلا کے واقعہ کے اندر شریک تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے مختار سقفی کے ہاتھوں تو نہ چڑھے مگر اللہ رب العزت نے ان کو ایسی بیماریاں عطا فرمائی، کبھی چیچک کا مرض ان کو لاحق ہوا، کبھی طاعون کا مرض لاحق ہوا، اس کے اندر انہوں نے دردناک انداز کے اندر تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ تاریخ الخلفاء کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے کچھ عرصہ کے بعد کوفہ کے اندر چیچک کا مرض پھیل گیا اور جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا اور اس قتل کے اندر شریک تھے اور کربلا کے اندر اہل بیت اطہار کے گلشن کو بکھرنے کے اندر جن کا تھوڑا تھوڑا بھی حصہ تھا، اللہ رب العزت نے ان کو یہ سزا عطا فرمائی کہ ان کی اولادوں کو 1500 کے جو قریب تھے، اللہ رب العزت نے اس چیچک کے مرض کی وجہ سے ان کو اندھا کر دیا، وہ اندھے ہو گئے تھے۔ اور اسی طرح حاضرین محترم، علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے امام عالی مقام کے سر انور کو گھوڑے کے ساتھ باندھا تھا، اللہ رب العزت نے اس کو یہ سزا عطا فرمائی کہ کچھ دن گزرے اس کا چہرہ کالا پڑ گیا، سیاہ پڑ گیا۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ بتا کیا ماجرا ہے، تیرا چہرہ سیاہ کیوں ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ جب سے میں نے امام عالی مقام کے سر انور کو اپنے گھوڑے سے باندھا تھا تب سے اسی دن سے رات کو 2 آدمی میرے پاس آتے ہیں اور مجھے پکڑ کر ایک دردناک آگ کے پاس لے جاتے ہیں اور اس آگ پر مجھے منہ کے بل لٹا کر مجھے گھسیٹتے ہیں، اس وجہ سے میرا چہرہ کالا پڑ گیا۔ اور یہ واقعہ تب سے میرے ساتھ دہرایا جا رہا ہے
اور اسی انداز سے علماء کرام نے لکھا کہ وہ تڑپ تڑپ کر وہ شخص بھی وہیں پر مر گیا۔ عزیز محترم، ایک اور شخص تھا جس نے حضرت علی اصغر جو 6 ماہ کا جو لخت جگر تھا، اس کو جس نے حلق کے اندر تیر مارا تھا، اللہ رب العزت نے اس کو بھی دردناک انجام سے دوبالا فرمایا۔ عزیز محترم، اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کو پیٹ کے اندر اتنی شدید گرمی پیدا ہوئی جیسا کہ آگ جل رہی ہو، اور پیٹ پر آگ لگ رہی تھی، اتنی شدید گرمی پیدا ہوتی اور پیٹھ پر شدید سردی محسوس ہوتی۔ اب سامنے اس پر پانی چھڑکا جاتا اور اس کو پنکھوں کے ساتھ اس کے پیٹ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس پر پانی بھی پھینکا جاتا اور ہوائیں بھی چلائی جاتی، مگر پیٹھ پر سردی کو کم کرنے کے لیے آگ جلائی جاتی تھی۔ اور وہ شخص اتنا پیاس کے اندر بلکتا تھا، حتیٰ کہ اس کو دودھ پیش کیا جاتا، ستو دیا جاتا، مگر جب وہ دودھ پیتا، ستو پیتا، اس کی پیاس ختم نہیں ہوتی۔ اور اتنا پانی پی گیا، اتنا دودھ پی گیا، اتنا ستو پی گیا، حتیٰ کہ پیتے پیتے تڑپ تڑپ کر اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کے ساتھ وہ مر گیا۔ عزیز محترم، ابن زیاد جب اس کا سر کاٹا گیا اور اس کے سر کو رکھا گیا اور دوسرے سروں کے ساتھ اس کا سر پڑا ہوا ہے، عزیز محترم روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک سانپ جس کو لوگ دیکھ کر کانپ گئے، وہ سانپ آیا اور اس نے سارے سروں کا معائنہ کیا، اور حتیٰ کہ ابن زیاد کے سر کے پاس پہنچا اور ابن زیاد کے نتنوں سے داخل ہوا۔ بہت بڑا سانپ تھا، ابن زیاد کے ناک کے اندر سے داخل ہوا اور منہ کے ذریعے سے باہر نکلا، اور حتیٰ کہ کافی دیر کے بعد سر کے باہر سے نکلتا، اور یہ عمل اس نے 3 مرتبہ دوہرایا اور پھر غائب ہو گیا۔ عزیز محترم، جنہوں نے بھی ظلم کیا اور اہل بیت اطہار کی عزت کو پامال کیا، اس گلشن کو ہاتھوں سے مسلا کاٹا، اللہ رب العزت نے ان کو بھیانک انجام سے دوچار فرمایا اور بھیانک دردناک موت سے ان کو دوبالا کیا۔ عزیز محترم، ظلم جیسا بھی ہو کبھی بھی قائم نہیں رہتا۔ جس پر بھی ظلم کیا جائے، ایک وقت وہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت ظلم کا بدلہ ظلم سے دیا کرتا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک خاتون تھی، اس نے ایک بلی کو پالا ہوا تھا، اس کے گھر کے اندر بلی تھی، اور اپنے رشتہ داروں کے پاس گئی اور اپنی بلی کو رسی کے ساتھ باندھ کر گئی۔ اگر کھول کر جاتی تو وہ کچھ کھا لیتی، اپنے پیٹ کی آگ بجھا لیتی، مگر وہ رسی سے باندھ کر گئی۔ اس کو 3 سے 4 دن وہیں پر لگ گئے۔ جب واپس آئی تو وہ بلی بھوک کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اب اللہ رب العزت نے اس ظلم کا اس کو عذاب ہی عطا فرمایا کہ جب وہ مری، اللہ رب العزت نے اسی بلی کو اس پر مسلط کر دی، اور وہ بلی اس کا گوشت نوچتی ہے اور قیامت تک اس کا گوشت نوچتی رہے گی۔ عزیز محترم، جب کسی پر ظلم کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت ظلم کا بدلہ ظلم سے دیتا ہے۔ تو اسی طرح ایک آخری روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اب ایک بدکار عورت، آقا کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا، ایک سفر پر جا رہی تھی۔ اس نے راستہ کے اندر دیکھا ایک کتا ہے جو پیاس سے تڑپ رہا ہے، سخت گرمی ہے اور وہ کتا پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ اس نے کنویں کے پاس دیکھا، کوئی ڈول نہیں ہے، کوئی رسی نہیں ہے۔ اس نے اپنے جوتے کو اتارا اور اپنے دوپٹے کو اتارا۔ اب دوپٹے سے اس جوتے کو باندھا اور کنویں سے اس نے پانی کو نکالا۔ پانی کو نکال کر اس کتے کو پیاس بجھائی اور وہ کتے کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دے دی۔ وہ کتا بچ گیا اور اللہ رب العزت کو یہ ادا پسند آئی۔ اللہ رب العزت نے اس کی ساری خطاؤں کو معاف فرما کر اس کو جنت کا پروانہ عطا فرما۔ تو کسی پر جب ظلم کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت اس ظلم کو معاف نہیں فرماتا۔ لہذا جب بھی کبھی کوئی موقع آئے تو کبھی بھی ظالم نہ بننا، مظلوم بن جانا، چونکہ جو ظالم ہے وہ اللہ رب العزت کو ناپسند ہے، اور جو مظلوم ہے اس کی جب آہ نکلتی ہے تو اللہ رب العزت کا عرش بھی اس آہ سے کانپ جایا کرتا ہے۔
تو عزیز محترم، یہ وہ بھیانک انجام تھا جو اہل بیت اطہار کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، اللہ رب العزت نے ان بدبختوں کو واصل جہنم بھی کیا، دنیا کے اندر بھی ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنی اور آخرت کے اندر بھی ذلت و رسوائی ان کا مقدر بھی۔ اور یزید مر گیا، مٹ گیا، اس کا تشخص مٹ گیا، لیکن حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، اور حسین قیامت تک زندہ رہے۔ ان کا ذکر، ان کا چرچا جیسے پہلے باقی تھا، قیامت تک کے لیے ان کا چرچا باقی ہے۔ اور تیرے دل میں کیسی گرا پڑی، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے، کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جنہوں نے سنتے ادا کر دیا سنتے ادا۔